بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آسکر وائلڈ کا ڈرامہ ہے دا امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ، اس کو ڈسکس کریں گے، اس کی سمری ڈسکس کریں گے، اس کا مین آئیڈیا، مین تھیم، مین کرکس ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام تو یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اس طرح سے مزید استفادہ کرتے رہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی سمری کی جانب۔ تو یہ جو بیسیکلی ڈرامہ ہے جس کا نام دا امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ، یہ ڈرامہ بنیادی طور پر اشرافیہ یعنی ایرسٹوکریسی کے ایک نوجوان شخص جس کا نام الجرنن مونکریف ہے، جس کا مختصر نام یا شارٹ نیم جو ہے ایل جی ہے، اس کے لندن کے ایک فیشنیبل علاقہ جس کا نام ویسٹ اینڈ ہے، اس کے ایک فلیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ الجرنن کی ایک مغرور اور ڈکٹیٹر کی طرح بڑی حکم چلانے والی، تحکمانہ انداز رکھنے والی ایک آنٹی ہے جس کا نام ہے لیڈی بریکنل، اور لیڈی بریکنل جو ہے اس کی ایک جوان بیٹی ہے جس کا نام ہے گوینڈولن فیئر فیکس۔ یہ جو ہے یعنی لیڈی بریکنل اور اس کی بیٹی الجرنن کے گھر آ رہی ہیں۔ الجرنن کا ایک نوکر، اس کا خانسامہ جس کا نام لین ہے، وہ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے، اور ساتھ والا جو کمرہ ہے اس سے الجرنن کے پیانو بجانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ ان مہمانوں کی آمد سے پہلے ہی الجرنن کا ایک دوست ہے جس کا نام ہے جیک وردن، جس نے لندن میں اپنا نام ارنیسٹ بتا رکھا ہوا ہے، شہر میں یعنی اپنا نام ارنیسٹ بتا رہا ہے، وہ آ جاتا ہے، جو کہ ایک دیہاتی قصبے ہارٹ فورڈ شائر میں رہتا ہے۔ اب جیک جو ہے یہ گوینڈولن فیئر فیکس سے پیار کرتا ہے اور ایل جی کو بتاتا ہے کہ آج وہ ایک خاص مقصد سے یعنی گوینڈولن جو ہے اس کو شادی کی پیشکش کرنے کے لیے وہاں شہر آیا ہے۔ پچھلی دفعہ جب جیک الجرنن کے گھر آیا تھا تو اپنا ایک سگریٹ کیس یہاں پہ بھول گیا تھا، اور اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ سگریٹ کیس جو ہے یہاں وہ چھوڑ گیا ہے یا اس سے رہ گیا ہے۔ دراصل جیک کو یہ جو سگریٹ کیس ہے یہ 18 سالہ ایک لڑکی ہے جس کا نام سسلی ہے، اس نے دیا تھا، جس کا وہ سرپرست تھا، اور وہ عزت سے اسے انکل جیک کہتی تھی۔ اس سگریٹ کیس میں ایک تحریر بھی تھی۔ کیا تحریر تھی؟ ننھی سسلی کی طرف سے بڑی محبت کے ساتھ اپنے انکل جیک کے لیے۔ الجرنن جب یہ تحریر پڑھتا ہے تو متجسس ہو جاتا ہے کہ ہو از سسلی، یعنی یہ جو سسلی ہے کون ہے۔ وہ جیک سے سسلی کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن جیک الجرنن کی عجیب اور لاابالی طبیعت کی وجہ سے اسے سسلی کے بارے میں اصل بات بتانا نہیں چاہتا، اور الجرنن کو کہتا ہے کہ سسلی تو اس کی ایک آنٹی کا نام ہے۔ لیکن جب الجرنن اسے یہ پوچھتا ہے کہ اس کی آنٹی اسے اپنا انکل کیوں کہتی ہے تو جیک کے پاس اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں ہوتا، اور جب الجرنن یہ کہتا ہے کہ یہ سگریٹ کیس تو اس کا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا نام تو ارنیسٹ ہے، جبکہ سگریٹ کیس میں تحریر تو جیک کے نام کی ہے۔ اس پر جیک اسے بتاتا ہے کہ اس کے دو نام ہیں، لندن میں وہ ارنیسٹ کہلاتا ہے، اور اپنا جو دیہاتی علاقہ ہے اس میں اس کا نام جو ہے وہ جیک ہے، جہاں اس نے اپنے گھر والوں کو بتا رکھا ہے کہ لندن میں اس کا ارنیسٹ نامی ایک بد کردار بھائی بھی ہے جس کی مدد کرنے کے بہانے وہ اکثر موج مستی کرنے کے لیے
لندن چلا جاتا ہے۔ اب یہ سن کر جو الجرنن ہے وہ کہتا ہے کہ اسے پہلے ہی شک تھا کہ وہ ایک بنبریسٹ ہے۔ جیک یہ عجیب سی اصطلاح سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ الجرنن کا مطلب، اس اصطلاح کا مطلب ہے کسی کام سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ موٹ کا ایک شخص جس کا حوالہ دے کر کوئی دوسری جگہ جا سکے۔ اب الجرنن یہ بھی بتاتا ہے کہ خود اس نے بھی جھوٹ موٹ کا ایک دوست جس کا نام اس نے بنبری رکھا ہے، وہ ایک بنبری نام کا ایک دوست اس نے گھڑ رکھا ہے، اور اس کا بہانہ بنا کر وہ جب چاہے شہر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ سن کر جیک اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ موٹ کے بھائی کو ایجاد نہیں کیا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر گوینڈولین اس سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے تو وہ اعلان کر دے گا کہ اس کا جو بھائی ہے وہ کیا ہو گیا جی، فوت ہو گیا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ وہ ارنسٹ سے ملنے کے بہانے بنا کر اب تنگ آ چکا ہے، اور اب اس کی موت کا اعلان کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ اور دوسری وجہ اس کی موت کا اعلان کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس کی زیر سرپرستی لڑکی سسلی نے بھی ارنسٹ کا ذکر سن کر اس میں کافی دلچسپی لینا شروع کر دی ہوئی ہے۔ اب جیک کہتے ہیں کہ وہ اعلان کر دے گا کہ ارنسٹ مرگی کی وجہ سے مر گیا ہے، یعنی ایپیلیپسی۔ تو الجرنن کہتا ہے کہ مرگی تو ایک موروثی مرض ہے، اور اگر کسی ایک شخص کو لاحق ہو جائے تو یہ مرض پورے خاندان میں پھیل جاتا ہے۔ اگر جیک کا بھائی اس مرض سے مرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری جیک کو بھی لگ سکتی ہے، اور اگر لیڈی بریکنل کو ارنسٹ کی اس موروثی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی جیک کے ساتھ کرنے پر کبھی بھی رضامند نہیں ہوگی، کہ یہ بیماری جیک کو اور اس کے بچوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ اور الجرنن کے مشورے پر جیک یہ اعلان کرنے کی حامی بھرتا ہے کہ ارنسٹ شدید سردی کے اثر یعنی نمونیا کی وجہ سے مر گیا ہے۔ اب لیڈی بریکنل اور گوینڈولین پہنچ جاتی ہیں، اور باتوں کے درمیان لیڈی بریکنل جو ہے وہ الجرنن کو بتاتی ہے کہ آج رات کو اس کی ان کے گھر دعوت ہے۔ الجرنن اپنی آنٹی کے گھر دعوت پارٹی پر جانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہاں اسے موج مستی کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ یہ بہانہ بنا دیتا ہے کہ اسے تو اپنے معذور دوست بنبری سے ملنے جانا ہے، جو کہ اس وقت بہت ہی بری حالت میں ہے۔ اس پر وہ بے حسی کے انداز میں الجرنن سے کہتی ہے کہ وہ اس کی طرف سے اپنے دوست کو پیغام دے کہ وہ ہفتے والے دن پھر بیمار نہ پڑ جائے، کیونکہ اس دن ہونے والے میوزیکل شو کے انتظامات کی جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ الجرنن کو وہ سونپ رہی ہے، اور الجرنن اس شو کے لیے تمام انتظامات کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب الجرنن جو ہے اس کو کھانے پینے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے، بہت کھانے پینے کا شوقین ہے، فوڈی ٹائپ بندہ ہے۔ لیڈی بریکنل کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ جیک سے سودا کرتا ہے کہ اگر وہ لیڈی بریکنل کو کسی کام سے دوسرے کمرے میں لے جائے تاکہ علیحدگی میں جیک گوینڈولین کو شادی کا پیغام دے سکے، تو جیک الجرنن کو ایک ریسٹورنٹ ہے، ویلس جو ریسٹورنٹ ہے ویلس، اس میں رات کا کھانا کھلائے گا، ڈنر کرائے گا۔ جیک جو ہے جی مان جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا ہے، اور الجرنن لیڈی بریکنل کو ہفتے کے ہونے والے میوزک شو کے انتظامات پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں لے جاتا ہے، اور اس طرح جو جیک ہوتا ہے اس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ گوینڈولین کو شادی کی پیشکش کر سکے، پرپوز کر سکے جی۔ جیک گوینڈولین کی یہ بات سن کر حیران رہ جاتا ہے
کہ اس نے تو پہلے ہی سے تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ ارنسٹ سے شادی کرے گی۔ جیک نے وہاں اپنا نام ارنسٹ بتا رکھا تھا کیونکہ اسے ارنسٹ نام بہت ہی پسند ہے، لیکن بدقسمتی سے جب ابھی وہ گوینڈولن کو پرپوز کرنے کے لیے مخصوص پوز بنا ہی رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے لیڈی بریکنل جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور جب گوینڈولن یہ کہتی ہے کہ اس کی ارنسٹ کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے تو اس کی ماں ہٹ دھرمی سے اس منگنی کو رد کر دیتی ہے۔ تاہم وہ گوینڈولن کو باہر بھیج کر جیک کا انٹرویو کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جیک نامعلوم والدین کا بیٹا ہے اور کسی کو ایک ریلوے اسٹیشن کے کلاک روم میں ایک ہینڈ بیگ میں پڑا ہوا ملا تھا تو وہ جیک کو نفرت سے ٹھکرا کر مغرورانہ انداز میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اپنی ماں کی غیر موجودگی میں گوینڈولن ایک مرتبہ پھر جیک کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے اس کی ماں نے جیک کے بچپن کے بارے میں بتایا ہے تب سے جیک کے لیے اس کی محبت میں مزید کیا ہو گیا جی، اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس کے نام ارنسٹ نے اس پر ایسا جادو طاری کر دیا ہے کہ وہ جیک کی طرف خود بخود ہی کھنچی چلی آتی ہے۔ وہ جیک سے کہتی ہے کہ وہ اپنے دیہاتی علاقے والے گھر کے ایڈریس بتا دے تاکہ اگر کبھی اس نے کوئی انتہائی قدم اٹھانا ہو تو وہ جیک کے پاس آ سکے۔ جیک اسے اپنا ایڈریس لکھواتا ہے جسے الجرنن بھی سن لیتا ہے اور چوری چوری اپنی شرٹ کے کف پر اس کو لکھ لیتا ہے۔ الجرنن فوراً یہ منصوبہ بناتا ہے کہ وہ جیک کے گاؤں جا کر خود کو جیک کا چھوٹا بھائی ارنسٹ ظاہر کر کے سسلی سے پیار کی جو پینگیں ہیں وہ بڑھائے گا، کیونکہ جیک پہلے ہی اسے بتا چکا تھا کہ سسلی نے خیالی طور پر ارنسٹ میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ اب دوسرا ایکٹ جو ہے اس میں جیک کا جو گاؤں ہے وہ وہاں سے وہ ایکٹ شروع ہوتا ہے جہاں جیک کے باغ میں سسلی کی گورنس جس کا نام مس پرزم ہے سسلی کو پڑھائی میں توجہ دینے پر زور دیتی ہے، لیکن اس کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا۔ جب سسلی جیک کے بہت سنجیدہ رویے کی بات کرتی ہے تو مس پرزم جو ارنسٹ سے نفرت کرتی ہے جیک کی طرفداری کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جیک کا ایسا رویہ اس کے بد کردار بھائی ارنسٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب باتوں باتوں میں مس پرزم سسلی کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جوانی میں اس نے 3 حصوں پر مشتمل ایک ناول بھی لکھا تھا، لیکن وہ اسے شائع نہ کرا سکی کیونکہ اس کا جو مسودہ تھا، جو مینوسکرپٹ تھا، وہ کھو گیا تھا۔ جب مقامی گرجے کا پادری ڈاکٹر چازوبل جو ہے وہ باغ میں آتا ہے تو مس پرزم سیر کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد الجرنن جیک کے بھائی ارنسٹ کے روم میں باغ میں پہنچ جاتا ہے اور سسلی کی خیرہ کن خوبصورتی، یعنی بڑی خوبصورت، حیران کن حد تک خوبصورت سسلی تھی، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مسحور ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں ارنسٹ کی بری شہرت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو الجرنن اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی اصلاح کر دے۔ جب الجرنن کو پتہ چلتا ہے کہ جیک شہر سے پیر کی سپہر کو واپس آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ وہ پیر کی صبح کو یہاں سے چلا جائے گا تاکہ اس کا پول نہ کھل سکے۔ وہ سسلی سے پیار محبت کی باتیں کرتا ہے اور دونوں گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب دوسری طرف جیک جو کہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جلد ہی وہ اپنے خیالی دوست ارنسٹ کی موت کا اعلان کر دے گا، ماتمی لباس پہننے باغ میں داخل ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں مس پرزم اور ڈاکٹر جو چازوبل ہے وہ بھی سیر کر کے واپس آ جاتی ہیں، اور جیک کو اس حلیے میں دیکھ کر کیا ہو جاتے ہیں جی، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیک انہیں بتاتا ہے کہ اس کا بھائی ارنسٹ
پیرس کے ایک ہوٹل میں سردی کی شدت یعنی نمونیا کی وجہ سے انتقال کر گیا ہے۔ مس پریزم اس کی موت پر بہت خوش ہوتی ہے، جبکہ ڈاکٹر چیزوبل افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ باتوں باتوں میں جیک ڈاکٹر چیزوبل کو کہتا ہے کہ اسے اپنا نام تبدیل کرنا ہے، اس لیے آج شام کو گرجے میں اس کے لیے جو کرسٹائننگ کی رسم کا انتظام کریں، یعنی نام تبدیلی کی رسم کا، اور وہ حامی بھی بھر لیتے ہیں۔ جب سسلی اندر سے آ کر جیک کو یہ بتاتی ہے کہ اس کا بھائی ارنسٹ گھر کے اندر ہے، تو جیک الجرنن کو وہاں دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ جیک الجرنن کو کہتا ہے کہ وہ فوراً اس گھر سے چلا جائے اور ساتھ ہی اس کے لیے ایک تانگا بھی منگواتا ہے تاکہ الجرنن جو ہے اس میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن جائے اور ٹرین میں بیٹھ کر لندن چلا جائے۔ اس پر الجرنن موقع پا کر سسلی کو پرپوز کرنے کا منصوبہ بناتا ہے اور جیک کو کہتا ہے کہ وہ اس شرط پر یہاں سے جائے گا کہ پہلے جیک اپنا ماتمی لباس تبدیل کر کے آئے۔ اب جیک کے جانے کے بعد الجرنن سسلی کو پرپوز کرتا ہے اور سسلی اسے یہ کہہ کر حیران کر دیتی ہے کہ وہ تو پہلے ہی الجرنن سے بہت محبت کرتی ہے، کیونکہ اسے اس کا نام ارنسٹ بہت پسند ہے۔ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ سسلی کسی بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کرے گی جس کا نام ارنسٹ نہ ہو، تو وہ بھی اپنا نام تبدیل کرانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور اس وقت تو الجرنن کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب سسلی اسے یہ بتاتی ہے کہ اس کی منگنی تو اس کے ساتھ تقریباً 3 ماہ پہلے سے ہی ہو چکی ہے۔ وہ اسے منگنی کی انگوٹھی اور محبت کی پکی گرہ یعنی ٹرو لورز ناٹ والا ایک کڑا بھی دکھاتی ہے۔ دونوں چیزیں اس نے ارنسٹ کی طرف سے خود ہی خرید کر پہن لی تھی، اور اس کی طرف سے موصول ہونے والے خطوط کا ایک ڈبہ بھی دکھاتی ہے جو اس نے ارنسٹ کی طرف سے خود ہی لکھ کر خود ہی وصول کیا تھا۔ وہ اسے اپنی ڈائری بھی دکھاتی ہے جس میں اس نے اپنی منگنی کی تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی۔ وہ مزید یہ بھی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے منگنی توڑ بھی دی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں کوئی منگنی اصلی تب ہی لگتی ہے جب اسے کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور توڑا جائے۔ تاہم اس نے چند دن بعد ہی دوبارہ منگنی جوڑ لی تھی۔ اب اسی اثناء میں گوینڈولن گھر سے بھاگ کر جیک کے گھر آ جاتی ہے اور باغ میں سسلی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ پہلے تو وہ سسلی کو جیک کے گھر آئی ہوئی کوئی مہمان لڑکی سمجھتی ہے، لیکن جب سسلی اسے بتاتی ہے کہ وہ تو اسی گھر میں رہتی ہے تو گوینڈولن پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکی اس سے اس کے ارنسٹ کو نہ چھین لے، اور خواہش کرتی ہے کہ کاش سسلی کی عمر کم از کم 42 برس ہوتی اور وہ اس عمر کی عورتوں سے بھی زیادہ بدصورت ہوتی۔ چائے کے دوران ان دونوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں کی منگنی ارنسٹ سے ہوئی ہے، اور اس پر ان میں لفظی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن جب جیک اور الجرنن سامنے آتے ہیں تو دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں مردوں میں سے کوئی بھی ارنسٹ نہیں ہے۔ اس طرح منگنی کسی بھی لڑکی کی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ دونوں تو صرف ارنسٹ نام کے مرد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس پر دونوں لڑکیاں آپس میں اتحاد کر کے دونوں مردوں کے خلاف محاذ کھول دیتی ہیں۔ دونوں مرد انہیں بتاتے ہیں کہ آج شام وہ ان کی خاطر اپنا نام تبدیل کر کے نیا نام ارنسٹ رکھنے جا رہے ہیں، اور دونوں لڑکیاں پھر انہیں معاف بھی کر دیتی ہیں۔ اسی دن تھوڑی دیر بعد لیڈی بریکنل جیک کے گاؤں پہنچ جاتی ہے، کیونکہ گوینڈولن کی بااعتماد نوکرانی نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اس لیے وہ جلدی سے ریلوے اسٹیشن چلی گئی، لیکن مسافر گاڑی نہ ملنے پر وہ مال گاڑی میں بیٹھ کر وہاں پہنچ گئی۔ لیڈی بریکنل گوینڈولن کے لیے جیک کا اور اپنے بھتیجے الجرنن کے لیے سسلی کا رشتہ ٹھکرا دیتی ہے، لیکن جب اسے
پتہ چلتا ہے کہ سسلی تو بہت امیر ہے، تو وہ اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن اب جیک اڑ جاتا ہے کہ جب تک گوینڈولن کے ساتھ اس کا رشتہ طے نہیں ہو جاتا، وہ سسلی کا الجرنن سے رشتہ طے کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور سسلی کے دادا کی وصیت کے مطابق خود سسلی بھی 35 سال کی عمر سے پہلے جیک کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ اس پابندی کا سن کر لیڈی بریکنیل کہتی ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے خیال میں 35 سال کی عمر میں تو سسلی اور بھی زیادہ خوبصورت اور مزید دولت مند ہو جائے گی۔ الجرنن بھی اس عمر تک انتظار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن سسلی کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے اتنے لمبے عرصے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ بات ابھی چل ہی رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر چیزوبل جیک اور الجرنن دونوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے آ جاتا ہے کہ کرسٹائننگ کی رسوم ادا کرنے کے لیے سب کچھ تیار ہے، لیکن نئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جیک کہتا ہے کہ اب انہیں نام بدلنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اسے پیغام ملا ہے کہ گرجے میں یعنی چرچ میں مس پرزم اور اس کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ اسے ملنے وہیں جا رہا ہے۔ لیڈی بریکنیل مس پرزم کا نام سن کر چونک جاتی ہے اور اسے بلانے کا مطالبہ کر دیتی ہے۔ اسی اثناء میں مس پرزم جو ہے وہ خود وہاں پر چلی آتی ہے اور لیڈی بریکنیل کو دیکھ کر چکرا جاتی ہے۔ لیڈی بریکنیل انکشاف کرتی ہے، ریویل کرتی ہے کہ 28 سال پہلے مس پرزم اس کے بھتیجے کی گورنس ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بچے کو بچہ گاڑی میں بٹھا کر باہر لے کر گئی اور دوبارہ کبھی واپس نہ آئی، اور بچے سمیت کہیں وہ غائب ہو گئی تھی۔ اب مس پرزم بتاتی ہے کہ ایک لمحے کی منتشر خیالی کی وجہ سے اس نے اپنا لکھا ہوا 3 حصوں پر مشتمل ناول واش بیسن میں رکھ دیا تھا اور بچے کو اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال دیا تھا، اور بیگ وکٹوریہ ریلوے اسٹیشن کے کلاک روم کے واش بیسن میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ جب جیک ہینڈ بیگ کے بارے میں سنتا ہے تو وہ بھاگا بھاگا اوپر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور ایک ہینڈ بیگ جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے، جسے دیکھتے ہی مس پرزم فوراً پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی بیگ ہے۔ تمام معاملہ واضح ہونے پر لیڈی بریکنیل انکشاف کرتی ہے کہ جیک دراصل الجرنن کا بڑا بھائی ہے، لیکن اسے ان کے باپ جو کہ ایک فوجی جرنیل تھا کا ذاتی نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس پر جیک گھر میں موجود آرمی لسٹ لے آتا ہے جس میں پچھلے 40 سال کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ اچھی طرح تلاش کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے باپ کا نام ارنسٹ جان تھا۔ اس وقت کی روایت کے مطابق باپ کے نام پر ہی بڑے بیٹے کا نام رکھا جاتا تھا، اس لیے جیک کا اصل نام ارنسٹ ہی نکل آتا ہے۔ اب سسلی نے اپنا یہ اصرار بھی ترک کر دیا کہ الجرنن اپنا نام تبدیل کر کے ارنسٹ رکھے۔ اب سب لوگ خوش تھے کیونکہ اب نوجوان جوڑوں کی شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نوجوان جوڑوں سے پہلے ڈاکٹر چیزوبل اور مس پرزم بغل گیر ہوتے ہیں، اور بعد میں نوجوان جوڑے جو ہیں وہ گلے ملتے ہیں یعنی بغل گیر ہوتے ہیں۔ لیکن ڈرامے کے آخر میں بھی لیڈی بریکنیل کیڑے نکالنے کی اپنی جو خاص عادت ہے، جو اسپیسیفک ہیبٹ ہے یعنی مخصوص عادت، اسے نہیں چھوڑتی اور جیک کو کہتی ہے کہ ارنسٹ نام رکھ کر وہ گھٹیا رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن جیک فوراً جواب دیتا ہے کہ نام کے بارے میں اس کی آنٹی کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے، انتہائی غلط ہے، اور پوری زندگی میں پہلی بار اب اسے احساس ہوا ہے کہ ارنسٹ ہونے کی کتنی شاندار اہمیت ہے۔ یہ تھی جی امپارٹنس آف بینگ ارنسٹ کی سمری۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس لیکچر سے استفادہ کر سکیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔